بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضرات زحمت نہ ہو اور آگے تشریف لے آئیے. محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے تشریف لے آئیے. حضرات یہ ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت جمشید حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یقیناً بہترین ایصال ثواب مجلس امام حسین ہے کہ جس کے ذریعے کئی ایصال ثواب ہو جاتے ہیں. میں اس چیز کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے نام پر مجلس منعقد ہوتی ہے، اس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوتا ہے. قرآن کے پڑھنے کا ثواب، قرآن کے سننے کا ثواب، محمد و آل محمد پر درود کا ثواب، ذکر محمد و آل محمد کے سننے کا ثواب، اور پھر مصیبت امام حسین پر اس کو سن کر رونے کا ثواب، اور پھر تبرک کے نام پر مومنین کی تواضع کرنے کا ثواب، مومنین سے ملاقات کرنے کا ثواب، یہ سب کا سب ایک مجلس امام حسین میں مرنے والے کو ایصال ثواب ہو جاتا ہے. اور یہ بہترین ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہاں ایصال ثواب میں اور کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایصال ثواب میں ہر وہ چیز کی جاتی ہے کہ جس کا ثواب اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ ناسمجھی میں اعتراض کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر اعتراض کرتے ہیں. مثلاً 40ویں کی نظر میں کپڑوں کا رکھا ہونا، اچھے کھانوں کا پکا کے اس پر نظر دلانا، پانی کا لوٹا ہونا، مصلی ہونا، لباس مکمل ہونا، اس پر کبھی کبھی لوگ یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ کیا مردے کو ان سب چیزوں کی بھی ضرورت ہے؟ کیا مردے کو ضرورت ہے کہ وہ مرنے کے بعد قرآن پڑھے گا؟ کیا مردے کو ضرورت ہے کہ وہ مرنے کے بعد کپڑے پہنے گا؟ کیا مردے کو ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد وہ مثلا نماز پڑھے گا، وضو کرے گا؟ تو اس کا جواب تو یہی ہے، ہم ہوں یا آپ ہوں، آپ کہیں گے نہیں، نہ ان دنیاوی کپڑوں کی ضرورت ہے مردے کو. اگر مردے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو پھر دنیا کی قضا نمازیں خود مرنے کے بعد مردہ ادا کر لیتا. اس سب کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ سب جو کیا جاتا ہے یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے. مثلاً اسے قرآن کوئی پڑھے گا، جو قرآن 40ویں کی نظر میں رکھا گیا ہے وہ قرآن پڑھے گا کوئی مومن، لیکن کیونکہ قرآن اس کے نام پر دیا گیا ہے، اس کے نام پر ایصال کیا گیا ہے، تو اس قرآن جب تک کہ وہ قرآن جو کتابت کی شکل میں ہمارے پاس ہے باقی رہے گا، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. جو کپڑے کسی ایسے کو دیے جائیں گے کہ جو ضرورت مند ہے، تو اسلام میں کسی ضرورت مند کو لباس دینا بھی سنت پیغمبر اسلام ہے. لباس کوئی پہنے گا مگر اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا. اچھے کھانے ان غریبوں کے گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں
کہ جو اچھے کھانے نہیں کھا پاتے ہیں جب وہ کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں رائج کی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اسے ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں، جو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہ ضائع نہ ہو بلکہ اس کا زیادہ زیادہ اجر و ثواب ملے۔ میں ایک مثال دے دوں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، ایک بات سمجھانے کے لیے کہ میں جتنا بھی زیادہ کھانے والا ہوں، بھئی 2 4 10 روٹیاں کھا لوں گا، اس سے زیادہ تو میں نہیں کھا پاؤں گا، لیکن 5 روٹیاں آپ نے مجھے دے دی اور 5 روٹیاں آپ نے مجھے دے دی، 5 آپ نے دے دی، 5 آپ نے دے دی، 5 آپ نے دے دی، تو میرے شکم میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں 25 روٹیاں کھا لوں۔ تو معلوم ہوا جتنی میں نے کھائیں وہ تو کھائیں، اور جتنی بچ گئی امکان ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کی راہ میں چاہے اپنے ثواب کے لیے یا کسی اور کے ثواب کے لیے خرچ کرنا آسان ہے، مگر اسے مستحق تک پہنچانا مشکل ہے۔ خرچ کر دینا آسان ہے، خصوصاً اس دور میں خرچ کر دینا آسان ہے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے، ہم نے 100 50 200 400 500 1000 روپے خرچ کر دیے، لیکن وہ خرچ ہم نے جہاں پر کیے ہیں وہ ایصال ثواب کے لیے کیے ہیں، تو اس میں چند چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ ایک تو جب ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے ہے، صرف اللہ کی خوشی سامنے رہے۔ سمجھیے گا، اس میں ہمیں اللہ کی خوشنودگی سامنے رہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیا دیکھ رہی ہے، دنیا کیا سوچے گی، نہیں، ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ خوش ہو جائے، ہمارا پروردگار۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ پاک ہو۔ دیکھیے بہت اہم موضوع ہے، اس پہ کسی کا حق نہ ہو۔ میں نے کوئی کار خیر تو کر لیا، لیکن اس میں آپ کا حق تھا میرے پاس، آپ کا تھا، کسی کو میں نے زبردستی دبا کے اس سے پیسے لے لیے، کسی کو کم دے کے پیسے لے لیے، اور اتنا پیسہ ہو گیا، اب ہم اسے خرچ کر رہے ہیں۔ اب ہم خرچ کریں گے مگر اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ تیسرے یہ ہے کہ جس کو وہ دیا جا رہا ہے وہ اس کا مستحق ہو۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے قرآن نے اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت اور مال کا جو ذکر کیا ہے، اس کی مثال دی ہے، وہ گیہوں کے دانے سے دی ہے، کہ جیسے گیہوں کا دانہ۔ مولا علی نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور اس کی تشریح جو فرمائی ہے اس کو میں بذریعہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ میں گیا کسی دیہات میں، اور وہاں میزبان سے میں نے دریافت کیا کہ جناب ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر ہے اور بڑا اچھا رہن سہن ہے، کیا کاروبار ہے آپ کا؟ اس نے کہا میں کسان ہوں، کاشتکاری میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی فصل اگاتے ہیں؟ اس نے مثلاً کہا کہ آج کل گیہوں بویا ہے میں نے، اور گیہوں کی فصل تیار ہوگی۔ میں نے کہا تو گیہوں کے بونے کا کچھ طریقہ بتائیے، کچھ بتائیے مجھے، اور اس میں کیا ہے؟ کہا مولانا اگر فصل صحیح تیار ہو جائے تو ایک دانہ بویا جاتا ہے، اور اس ایک دانے سے 7 دانے یا اس سے زیادہ دانے تیار ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو اچھا کاروبار ہے کہ 7 گنا منافع ہے اس میں۔ ایک دانہ آپ نے بویا، اس سے بالی تیار ہوئی،
اور آپ کو 7 یا 7 سے زیادہ دانے آپ کو مل گئے، تو میں نے ٹھیک ہے، میرے پاس بھی زمین ہے، میں بھی اس پر کاشتکاری کروں گا۔ جب گیہوں بونے کی فصل آئی، بہت توجہ سنیے گا، یہ مولوی کی مثال ہے جسے میں اپنے لفظوں میں عرض کیے دے رہا ہوں۔ جب فصل بونے کا وقت آیا تو میں نے اس وقت زمین کے اوپر گیہوں کے دانوں کو بکھیر دیا اور میں نے انتظار کیا کہ فصل اگے، لیکن قاعدے سے اگی نہیں۔ جتنا بویا تھا اس سے کم مجھے ملا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جناب آپ نے تو کہا تھا 70 گنا بھی مل سکتا ہے، اور یہاں تو جو بویا تھا وہ بھی ضائع ہوا۔ تو انہوں نے کہا مولانا جو گیہوں آپ نے بویا تھا کچھ رکھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا تھوڑا سا 1-2 کلو میرے پاس بچا رکھا ہوا ہے، لائیے دکھائیے۔ میں نے ان کو دکھایا، انہیں نے اب جو گیہوں دیکھا تو کہا یہ تو آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا، یہ تو مردے دانہ ہے، مردہ ہے دانہ، اس میں گھن لگا ہوا ہے، یہ مرا ہوا ہے، اس میں قوت نمو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا صاحب، اب دوبارہ جب فصل کا وقت آیا تو میں نے اب گیہوں خرید کے ان کو دکھایا۔ اب جو انہیں نے گیہوں دیکھا کہنے لگا ہاں یہ بالکل صحیح ہے، اسے بوئیے آپ کی فصل تیار ہوگی۔ میں نے اس گیہوں کو ڈالا، مگر اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ میں کہا لیجئے اب کی کیا آپ نے گیہوں دیکھا اور دیکھ کے آپ نے بتایا کہ گیہوں صحیح ہے، اور اس سال بھی میرے ساتھ یہی ہوا جو پچھلے سال ہوا تھا۔ انہوں نے کہا مولانا گیہوں تو بالکل صحیح تھا، لیکن اب آپ چلیے، آپ مجھے اپنی زمین دکھائیے کہ زمین کیسی ہے۔ میں ان کو لے کے آیا، انہوں نے زمین کو دیکھا، انہوں نے کہا ارے افسوس، گیہوں تو آپ کا صحیح تھا مگر زمین بنجر تھی، اس میں قوت نمو کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دانے کو محفوظ کر کے 70 گنا وہ آپ کو واپس کرے۔ میں یہ زمین کیا کہا، زمین یا تو کوئی آپ پاس ہو وہ دکھائیے، ورنہ اس کو بیچ کے آپ کوئی دوسری زمین لیجئے۔ خیر میں نے زمین کا انتظام کر لیا اور میں نے انہیں زمین بھی دکھا دی۔ انہوں نے کہا زمین بالکل صحیح ہے، اور بڑی اپجاؤ زمین ہے، اور اس کے اندر ضرور آپ کو بہت منافع ہوگا۔ میں نے تیسرے موقع پر فصل جب آئی تو وہاں گیہوں کے دانے چھڑ گئے، یہاں نکلے تو مگر چھدر کے نکلے، تھوڑے سے یہاں پہ نکل آئے، تھوڑے سے وہاں پہ نکل آئے، تھوڑے سے وہاں پہ نکل آئے۔ جتنا منافع ہونا چاہیے تھا اتنا منافع نہیں ہوا۔ میں پھر ان کے پاس گیا، میں نے کہا دانے بھی آپ کے بتائے ہوئے تھے، زمین بھی آپ کی بتائی ہوئی تھی، مگر اب کی کہ کچھ نکلا تو مگر اس طرح سے نہیں نکلا جیسے نکلنا چاہیے تھے، پودوں کو جس طرح سے نکلنا چاہیے تھے ویسے نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا مولانا زمین بھی بالکل صحیح تھی، دانے بھی بالکل صحیح تھے، یہ بتائیے بوئے کیسے؟ میں نے کہا بوئے کیسے؟ میں نے یوں ہی زمین پر ان کو چھڑک دیا۔ کہا آپ نے یوں ہی زمین پر چھڑک دیا، انہیں چھپایا نہیں؟ میں نے کہا چھپایا نہیں، میں نے یوں چھڑک دیا۔ انہوں نے کہا صاحب وہ پرندے آ کے چگ گئے، جو ان کے کھانے سے چگنے سے بچ گئے، ان میں اکھڑے پھوٹے اور وہ پودے تیار ہوئے۔ اب آپ نے 3 مرحلے دیکھے کہ اگر آپ کو صحیح منافع لینا ہے کاشتکاری میں تو ایک تو دانہ صحیح ہو، دوسرے زمین صحیح ہو، تیسرے اس کے بونے کا طریقہ صحیح ہو۔ اب مولا فرماتے ہیں دانے سے مراد تمہارا مال ہے کہ وہ خالص تمہارا ہو، اس میں کسی کا حق شامل نہ ہو۔ اگر کسی کا حق شامل ہے تو وہ بیکار ہے،
دوسرے زمین صحیح ہو. زمین سے مراد جس کو تم نے وہ مال دیا ہے مستحق صحیح ہو, ضرورت مند ہو, تب وہ دانہ اگے گا. اور تیسرے یہ ہے کہ جس وقت عمل خیر کیا ہو تو اسے دکھایا نہ ہو بلکہ چھپا کے کیا ہو. ایک صلوات بھیجیے گا اور محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب مال اپنا حق کا ہو, محنت کا ہو, کسی کا حق اس میں شامل نہ ہو, کسی سے زور زبردستی اسے حاصل نہ کیا ہو. اور پھر ایک چیز جو عمومی طور پر لوگ پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن اسے بھی پڑھنا چاہیے ہے, ہمارا مال تو بالکل صحیح ہے, محنت ہم نے کی, مزدوری ہمیں کی, ہمیں اس کے پیسے ملے اور ماشاءاللہ پیسوں میں برکت دی اور اللہ نے اسے اضافہ کیا اور سال بھر کے بعد ہمارے پاس اچھی خاصی رقم بچ گئی. سارے خرچے سال بھر ہم نے کمایا بھی, خرچے بھی کیے سب اپنی ضروریات زندگی کے, اور اس کے بعد ہمارے پاس پیسے بچ گئے. اب اس میں شریعت کہتی ہے کہ جو تمہارے آمدنی کا بچا ہوا حصہ ہے اس میں سے تم مال خمس نکالو. جو بھی تمہاری محنت اور تمہارے خرچوں سے اب بچ گیا ہے, جس طرح کی بھی آپ نے مکان بنا لیا, گاڑی خرید لی, گھر میں اچھے برتن لیا ہے, اس کے بعد بھی پیسے بچ گئے, تو کہا اب اس پیسوں پہ خمس نکالیے. بھئی یہ خمس کیا ہے؟ کہ مال کا 5واں حصہ. کیا؟ مال کا 5واں حصہ. 100 روپے میں 20 روپے. اب یہ 20 روپے جو نکلے ہیں کہ اس میں بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے سیم سادات کا اور ایک حصہ ہے سیم امام کا. سیم سادات کا حق آپ خود اپنے ہاتھ سے کسی غریب سید کو, ضرورت مند سید کو دے سکتے ہیں, چاہے وہ خاندان کے اندر ہو, گھر کے اندر ہو. مثلا میں سید نہیں ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ میں سید ہوں اور میرا بھائی بھی سید ہے, اور میں نے خمس نکالا اور اس کا آدھا حصہ جو سیم سادات کا تھا وہ میرا سگا بھائی مالی اعتبار سے کمزور تھا, غریب تھا, تو میں اسے بھی دے سکتا ہوں. 10 روپے میں 100 روپے میں سے اسے دے سکتا ہوں, اور 10 روپے جو ہیں وہ مجھے دینا ہے کسی مجتہد کو جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں. آئیے ذرا ثابت آ جائیے, آ جائیے, جس کی ہم ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں ہمیں اسے دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں, جس مجتہد کی ہم تقلید کر رہے ہیں. عالم دورہ جو ہے, ہمارے ہاں جتنے بھی یہاں صاحب امامہ ہوتے ہیں ان کو مجتہد کہا جاتا ہے, لیکن یہ عرف عام میں لوگ کہہ دیتے ہیں مجتہد, لیکن مجتہد اصل میں وہ ہے کہ جو صاحب عملیہ ہو, جس کا رسالہ ہو, جس نے اجتہاد کیا ہو. اجتہاد جس نے کیا ہو وہ مجتہد. جیسے آیت اللہ سیستانی ہیں جن کی تقلید آپ اور ہم سب کرتے ہیں, تو یا تو ان علیکم السلام ان تک پہنچائیں, یا ان کے کسی وکیل تک پہنچائیں, یا انہوں نے جسے اجازہ وصولی خمس دیا ہو. مثلا کوئی مدرسہ ہے, کوئی مسجد بن رہی ہے, امام باڑہ بن رہا ہے, کوئی مذہبی تعمیر ہو رہی ہے, کوئی مذہبی کام ہو رہا ہے, اس میں انہی نے پرمیشن دی ہو کہ ہاں اس میں خمس لگایا جا سکتا ہے. ہمیں جو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اس وقت
تک آپ کا مال پاک نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی بچت کے اوپر خمس نہ نکال دیں، جب تک کہ آپ اس کے اوپر خمس نہ نکال دیں۔ اچھا صاحب، دنیا میں بھی دیکھیے ٹیکس ہوتا ہے، اور اب تو دھیرے دھیرے میرے بچپنے میں مطلب لوگ اتنی ٹیکس کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے سبھی ٹیکس دیتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ پورا کسی پاس آپ جاتے ہیں جو اکاؤنٹ کو انکم ٹیکس کی شکل میں وہ اسے تیار کرے، اور اس کے بعد آئی ٹی آر میں کے وقت آپ اسے اپنے تمام خرچوں کو سبمٹ کیجئے، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر جو بھی لگے گا ٹیکس وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ یا آپ اگر غربت ہے لیکن اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو وہ کچھ ٹیکس پیئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ 10 روپے میں 8 روپے کی یہ چیز ہے، مثال کے طور پر 2 روپے اس کے اندر ٹیکس لگا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو دنیا کا ٹیکس اس طرح سے ہم دیتے ہیں۔ دنیا میں ٹیکس دینے کے اوپر دنیاوی لحاظ سے وہ آپ کا پیسہ وائٹ کہلاتا ہے اور وہ صحیح کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کبھی کوئی پلانٹی یا آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتی، یہ میرے ٹیکس جمع کیا ہے میں نے، یہ میرے پیسے ہیں۔ لیکن اس پیسے کی ضمانت جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں لیتی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ آپ نے اتنے پیسے کا ٹیکس نکال دیا ہے تو اب یہ پیسہ آپ کا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ٹیکس نکالا ہو، آج دن میں ہم نے راتی میں چوری ہو گئی ہو، لوٹ مار ہو گئی ہو، وہ پیسہ چلا گیا ہو، لیکن جب ہم اپنے مال میں سے خمس کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات دیکھیے، اب میں بھی بچہ نہیں ہوں، اب میں بھی مطلب زندگی کی رفتار میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے صاف باتیں کی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں جو ایک کمسنی کے عالم میں آدمی کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہیں، جبکہ دین کا معاملہ کسی عمر میں بھی کیا جائے وہ اچھا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کو صرف آگاہ کر دوں، اور اس کے بعد عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ ماشاءاللہ ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں خاص طور پر کہ مومنین مذہب کے نام پر پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس نہیں ہے۔ یہ تو بالکل مجھ سے کوئی کہے، میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں کہ مومنین شہر ہمارے جو ہیں وہ دین کے معاملے میں پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری معبدگاہوں میں جو اب رونق ہے اور جو اس کی تعمیر ہے، اور جدید تعمیر بھی بہت سی جگہ پہ ہوئی ہے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جس میں کیا جاتا ہے، تو آپ کنجوس تو نہیں ہیں کہ آپ دین کے نام پیسہ نہ نکالتے ہو۔ دین کے نام پر پیسہ نکالتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نظر و نیاز کا مہینہ رہا ہے، اس میں آپ اچھا خاصا خرچ کریں گے، تو آپ کو دین کے نام پر خرچ کرنے کی تو عادت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، میرا بچپنا جب تھا، جو ہماری ہم عمر ہیں یا ہم سے بڑے بیٹھے ہوئے یہاں پر، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جب میرا بچپنا تھا اور عزاداری بند تھی اور ایڈیٹیشن ہوتے تھے تو کبھی کبھی پولیس ہے وہ جیل بھیج دیتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پولیس گئے اور وہاں سے چھوڑ دیے گئے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جیل بھیج دیے گئے۔ اس زمانے میں کبھی کبھی جو جھگڑے ہوتے تھے
شیعہ سنی کے، اس کے اندر لوگ گرفتار ہو جاتے تھے۔ تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر گھر میں ایک کمانے والا ایڈیٹیشن میں جا کے جیل تک پہنچ گیا تو ایک دو دن کے بعد اس گھر میں فاقے ہوتے تھے، اور اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ لیکن الحمدللہ ابھی جب کووڈ-19 کا زمانہ آیا ہے اور حالات خراب ہوئے، اور وہ افراد جن کی تعداد اچھی خاصی ہے کہ جو روز کنواں کھودتے تھے، روز پانی پیتے تھے، ان کے لیے گھر کا چلانا مشکل ہو گیا، تو ہمارے شہر کے جو مخیر حضرات تھے، اللہ نے جنہیں دیا ہے، انہی نے آگے بڑھ کر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی مدد کی ہے۔ مومنین شہر نے پوشیدہ طور پہ خود ہی سے اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی، شہر والوں کی، بیرون شہر کے لوگوں کو تک بھی معاملات پہنچے، اور اس کے بعد جو قومی ادارے تھے انہوں نے بھی مدد کی، لیکن مومنین نے اپنی جیب خاص سے خود بھی بہت مدد کی۔ تو آپ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے بھی عادی ہیں، پیسہ بچانے کے آپ عادی نہیں ہیں کہ صاحب اب 100 میں ایک آدھ ایسا نکل آئے تو ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں کہ نام اہل بیت پر آپ خرچ کر رہے ہیں، مسجد میں چندہ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، امام باڑے تعمیر ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ سب ہو رہا ہے۔ انہی کاموں میں جب آپ کنجوس نہیں ہیں اور آپ پیسے کو بچا نہیں رہے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہیں بچے ہوئے پیسوں میں سے اگر آپ خمس کو بھی ادا کر دیں تو آپ نے جو کار خیر میں پیسہ خرچ کیا ہے اس کے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب اس پیسے میں آدھا پیسہ آپ کو خود اختیار ہے خرچ کرنے کا۔ کسی بھی سید کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب مال خمس ادا کرنے لگیں تو پھر سادات کی مفلوق الحالی ختم ہو جائے گی۔ اور خمس کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ خمس ہے، یہ غریب پر بھی واجب ہوتا ہے اگر اس کی بچت ہو جائے، مقروض نہیں ہے، وہ بچت ہو گئی ٹھیک ہے، امیر ہے 10,000 روپے خمس نکال لائے، اس سے کمزور ہے 5,000 نکال لائے، اس سے کمزور ہے 1,000 نکال لائے، ایسے ایسے نکالنے والے بھی خمس کے ہیں کہ انہوں نے مثلاً 175 روپے خمس کے نکالے، سال کی کمائی میں ان کے پاس جو بچا تھا اس میں 175 روپے انہیں 5واں حصہ 175 روپے نکال دیے، جس میں آدھے سہم امام کے ہیں، آدھے سہم سادات کے ہیں، آدھے سید کا، آدھا جس کی آپ تقلید میں ہے اس کا، اجازہ جس کے پاس ہے اس کا حق ہے۔ یہ ہے حق امام۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والا۔ اب صاحب اس کے اوپر ایک بحث ہوتی ہے کہ کہ امام ہے وہ ہم نے مولوی کو دے دیا، تو پہلی بات یہ شرط مولوی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی محلے کے 4 آدمی کسی مسجد کو بنوا رہے ہیں، انہی نے جا کے اجازہ لے لیا اور انہیں اجازہ مل گیا تو وہ غیر مولوی ہیں، ان کے پاس اجازہ ہے تو انہیں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس نیکی کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ صاحب پتہ نہیں مولوی خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو آپ کہاں تک مولوی سے بچیے گا۔ اگر یہی دیکھیے کہ اس نے صحیح خرچ کیا ہے، غلط خرچ کیا ہے، صحیح آدمی ہے یا غلط آدمی ہے، تو بھیا نکاح کے صیغے بھی اسی نے پڑھے ہیں، نماز میت کی تکبیریں بھی اسی نے پڑھی ہیں، تب تو پھر اس میں بھی آدمی شک پیدا کرے کہ صحیح نکاح میرا ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ نہیں، شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اطمینان قلب ہو گیا آپ کو اور آپ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے جسے دیا وہ صحیح خرچ کرے گا،
اب اگر وہ امانت میں خیانت کرے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، وہ ہے ذمہ دار۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ نماز جماعت ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم یہ کہیں مولوی صحیح پڑھا رہا ہے غلط پڑھا رہا ہے، تو پھر نماز جماعت کا ثواب بھی گیا اور آپ نماز ہی نہ پڑھیے جماعت سے۔ تو اب اتنا تو آپ کو اطمینان کسی نہ کسی پر کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر یہاں آپ کسی سے مطمئن نہیں ہیں تو اب تو برابر لوگ زائرین عراق جاتے ہیں، آپ اپنے مجتہد کو ایران جاتے ہیں، اپنے مجتہد کو خود بھجوا دیجئے پیسے۔ اب ان پہ تو یقین ہوگا جب آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو مال خمس کا نکالنا، اس سے جو ہے جب اس طرح کا پاک پیسہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ محفوظ بھی رہے گا اور اللہ اس میں برکت بھی دے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اندر تو تقریباً بھری گیا ہے، لیکن باہر لوگ زیر آسمان کھڑے ہیں اور شدید سردی بھی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا ادھر اگر آنا چاہیں آپ حضرات تشریف لے آئیں، آپ زیر آسمان کھڑے ہیں، مولا اجر دیں آپ کو، لیکن ادھر ہے انتظام سائے کا، آپ تشریف لے آئیں ادھر۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہو سکتا ہے آپ کو آج کی میری تقریر کچھ عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص ایصال ثواب کی جو مجلسیں ہیں اس میں اس چیز کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایسے ایسے واقعات مجھے معلوم ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا کاروباری پانی کے جہاز سے اس کا مال ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے اور وہ طوفان، سمندری طوفان میں ایسا گرفتار ہوا کہ غرق آب ہو گیا۔ کروڑوں روپے کا مال اس کے اوپر ایک مرد مومن کا سوار ہے، لدا ہوا ہے۔ اب لوگ اس سے کہہ رہے ہیں بھئی افسوس، جو بھی اس کے دوست اور ساتھی اور جاننے والے تھے کہ جنہیں معلوم ہوا کہ ان کا پورا کروڑ روپے کا مال جو تھا وہ غرق آب ہو گیا، مگر وہ مسکرا کے کہہ رہا ہے کہ میرا پیسہ خمس نکلا ہوا ہے تو اللہ محفوظ رکھے گا۔ وہ بڑا ہی مطمئن ہے، میرا پیسہ جو ہے وہ خمس نکلا ہوا ہے، ڈوبے گا نہیں، میرا مال صحیح سلامت نکلے گا۔ اور بعد میں ہوا وہی کہ جب اس جہاز کی ڈسکوری ہوئی اور اس کا مال نکالا گیا تو پانی کی ایک چھینٹ بھی اس کے مال تک نہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کو۔ اچھا ایک چیز اور سمجھیے، ہم ان اعمال پر تو ضرور عمل کریں جو اہل بیت کے دشمن جس پر عمل نہیں کرتے، ان چیزوں پر ضرور عمل کیجئے جس کے اوپر اہل بیت کے دشمن عمل نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے بالکل جائز ہیں۔ ان میں سے ایک خمس بھی ہے کہ جو صرف شیعان اہل بیت کی فقہ میں ہے، جبکہ حکم قرآن ہے اور غیر شیعان اہل بیت جو ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے کیا زکوٰۃ تو ملے گی مگر خمس نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ اور خمس بھی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ خمس کیا ہے؟ یہ حق امام ہے۔ وہ کیا خمس کا عادی ہوگا جو خود حق اہل بیت کو، حق علاقہ فدق کو غصب کر چکا ہو، جو ان کے خاص مال کو غصب کر چکا ہو، وہ کیا اپنے مال پہ اہل بیت کا حق نکالے گا؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کی راہ میں، اور اللہ بغیر حساب عطا کرنے والا ہے۔ جو میں نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ اللہ نے جو کہا اس کی تشریح امیر المومنین نے فرمائی، اللہ بغیر حساب عطا کرے گا، کہ ایک کے بدلے
7 گنا بھی عطا کر سکتا ہے، 10 گنا بھی عطا کر سکتا ہے، یہاں تک سلسلہ 700 گنا تک پہنچا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ 700 گنا بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وہ تو بغیر حساب بھی عطا کر سکتا ہے، جہاں انسان حساب ہی نہ لگا پائے کہ اس نے کتنا عطا کر دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر وہ بغیر حساب بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسے غربا کو جن کے ہم نے باپ دادا کو دیکھا بہت غریب تھے اور اب ان کے کیا بہت دولت آ گئی، تو ہمارے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، کیسے آ گئی، کیوں آ گئی۔ نہیں، کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیجئے کہ کہیں اس غریب نے جو کل تک غریب تھا اللہ کو اتنا خوش تو نہیں کر دیا کہ اللہ نے اسے بغیر حساب عطا کر دیا ہو، بغیر حساب عطا کر دیا ہو۔ اور دیکھیے نظر و نیاز کے مہینے آ رہے ہیں، دنیا کی شان و شوکت پہ نہ جائیے کہ ان کے یہاں اتنی بڑی نظر ہوئی تھی تو ہمارے یہاں اتنی بڑی نظر نہیں۔ نام اہل بیت پر اگر حلال مال، آپ سب کا مال حلال ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ میں سے کسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پاس ناجائز مال ہے، سب مال حلال ہے، لیکن یہ چیز اس لیے بیان کیے دیتا ہوں کہ کبھی اگر شیطان بہکا جائے اور غلطی ہو جائے تو آپ کے ذہن میں تقریر کے جملے محفوظ ہوں، وہ آپ کی ہدایت کر دیں۔ آپ کہیں گے جب ہم میں سے کوئی ہے نہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے بھائی یہ بتائیے، ابھی کووڈ جب ہوا تھا ٹیکے سب کے لگے تھے، تو سب کو تو کووڈ نہیں ہوا، اکثر کو ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ لوگ ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں پورے کووڈ کے زمانے میں چھینک بھی نہ آئی، لیکن انہی نے بھی کووڈ کا انجیکشن لگوایا۔ تو یہ صحت مند کو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا صحت مند کو اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بیماری کی وبا چل رہی ہے، کہیں سے بھی نہ ہو جائے۔ تو میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں کوئی ایسا ہے، لیکن دنیا میں ایسی فضا چل رہی ہے تو آپ محفوظ رہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجئے گا۔ اللہ کی راہ میں جو کیجئے اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے کہ پاک ہو، حلال ہو، یہ نہ دیکھیے کہ اتنی بڑی ہے کتنی چھوٹا نظر ہو رہی ہے یا جو بھی آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہم یہ سب جو کرتے ہیں نظر ہوتی ہے، اس میں ہم امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج چھٹے امام کی نظر ہے، آج دوسرے امام کی نظر ہے، آج آخری امام کی نظر ہے، سال بھر اس طرح سے نظروں کا سلسلہ رہتا ہے۔ آج مولا حسین کی نظر ہے، تو نظر کا مطلب ہم ان کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے پکایا ہے، سجایا ہے، اسے پیش کر رہے ہیں۔ امام کی قبولیت کا مزاج سمجھ لیجئے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے ایک سوال کیا کہ مولا، آپ کے بعد آپ کا نائب، آپ کا جانشین، ہمارا امام کون ہوگا؟ امام نے گھر کی طرف اشارہ کر کے دروازے کی طرف، جو اندر کو دروازہ تھا بیت الشرف کے میں، اس کی طرف دیکھ کے کہا، اس دروازے سے جو پہلا شخص ادھر داخل ہوگا وہ تمہارا 12واں امام ہوگا اور میرا جانشین ہوگا۔ سلامتی امام زمانہ بواز بلند نعرہ سلوات۔ وہ تمہارا امام ہوگا
اب یہ امام سے گفتگو کر رہا ہے 11ویں امام سے، مگر اسے فکر ہے، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، بار بار سوچ رہا ہے. اتنی دیر میں دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک کمسن شہزادہ 2-4 سال عمر وہ نکلے اور آ کے اپنے بابا کی گود میں بیٹھ گئے، زانو پر بیٹھ گئے. اس نے کہا اس کا مطلب یہ امام ہے ہمارے، یہ امام ہے. اب وہ سوچ رہا ہے اور اس کے ذہن میں ایک یہ فکر ہو رہی ہے کہ اتنی کم سنی میں بھی کیا امامت مل جائے گی. توجہ کیجیے گا، اتنی کم سنی میں امامت، جبکہ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت سکتی ہے، چاہنے والا تو اس کے علم میں زیادہ نہیں ہوگا کچھ. وہ سوچ رہا ہے کہ اتنی دیر میں کچھ اور لوگ آئے، ایک وفد آیا، 4-6-10 آدمی آئے کہیں باہر سے، سامرا سے باہر سے آئے. اور انہی نے آ کے کہا کہ مولا ملاقات ہوئی، خیر و عافیت ہوئی، سلام و دعا ہوا، بھی بیٹھے. اس کے بعد کہا مولا جب ہم اپنی بستی سے نکل رہے تھے تو آپ کے چارے والوں نے آپ کو کچھ سوغات بھیجی ہے، کچھ نظر بھیجی ہے. ہم لوگ کہتے نہیں ہیں مولانا کا نذرانہ، فلاں شاعر کا نذرانہ، نظر بھیجی ہے، تحفہ بھیجا ہے. اب کسی کا تحفہ اسے قبول کرنا چاہیے. اب وہ شخص جو بیٹھا اس کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے کہ اتنی کم سنی میں یہ امام ہو سکتے ہیں. ہمارے ذہن کو بھی امام پڑھتے ہیں. تو امام نے اپنے فرزند سے کہا، 12ویں امام سے، فرزند سے کہا جو کم سن ہے، امام نے فرمایا میرے لال جو تحفے آئے ہیں ان تحفوں کو دیکھو، کتنے تحفے لائق قبول ہیں اور کتنے تحفے قبولیت کے لائق نہیں ہیں. اب ایک تحفہ کم سن امام کی خدمت میں جو قافلے کا سردار تھا اس نے پیش کیا. ہمارے مولا نے آخری حجت نے اس تحفے کو دیکھا کہ بابا یہ قابل قبول ہے، یہ فلاں ابن فلاں نے بھیجا ہے. بابا یہ قابل قبول ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے. بابا یہ قابل قبول ہے، فلاں ابن فلاں نے بھیجا ہے. اور اس کے بعد ایک تحفے کے لیے کہا بابا یہ قابل قبول نہیں ہے، اسے نہیں قبول کیجئے. تو 11ویں امام نے پوچھا بیٹا یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ کہ بابا یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ زمیندار کی طرف سے تحفہ ہے، اس نے اپنی زمین کو بٹائی پہ دیا. آپ جانتے ہیں آج بھی یہ سسٹم ہے کہ زمین ہماری، ہم نے کسی کو دے دیا تو اس میں آدھا اناج جو بھی تیار ہوگا وہ زمین جو زمیندار ہے اس کو ملے گا، اور آدھا اناج جس نے محنت کی ہے، خرچ کیا ہے، اسے ملے گا. کہ بابا یہ معاہدہ تھا، لیکن جب زمیندار نے اناج کو تولا، آج بھی بعض جگہوں پر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا آٹے میں ایک گلاس پڑا رہتا ہے، کتنا پکے گا انہیں 3 پاؤ پکا لو، اس نے 3 گلاس گھر میں بیٹی نے بہو نے نکال لیے. تو برتن سے تول ہو رہی تھی، تو زمیندار نے تعداد تو برابر رکھی کہ 10 برتن اناج زمیندار کا اور 10 برتن اناج کاشتکار کا. لیکن اس نے یہ کیا کہ اپنا برتن بڑا لیا، جس میں مثلاً 1.25 کلو گیہوں آ رہا ہے، اور اس کا برتن چھوٹا ہوا.
جس میں مثلا 1 کلو گیہوں آپ کا مال قبول ہو گیا، اس کا مال واپس کر دیا گیا۔ تو ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رہنا چاہیے ہے کہ جو بھی ہم امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ایسا مال ہو کہ امام اسے قبول کر لے، واپس نہ کرے، پاک صاف ہو۔ اب اہل بیت کے لیے جو ہم کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آئے تطہیر اس کا حصار کیے ہوئے ہے، ان کا حصار آئے تطہیر کیے ہوئے ہے، نجاست قریب نہیں آ سکتی اور طہارت دور نہیں جا سکتی۔ اب انہی نے طریقے بھی بتائے ہیں، پیسہ تو صحیح ہے تمہارا، جو تم نے دودھ کی کھیر کے لیے دودھ خریدا ہے وہ بالکل صحیح ہے تمہارا، مگر دیکھو یہ دیکھ لینا کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ اب پاک آپ جانتے ہیں اس کی وضاحت، غیر مسلم ہے تو اس کا ہاتھ اس میں منتقل ہو چکی ہے، مطلب اس طرح سے چھونا کہ وہ تر چیز اس کے ہاتھ میں تری چھوڑ دے، یا اس کا ہاتھ اتنا تر ہو کہ وہ جس چیز کو چھوئے اس پر تری اس کے ہاتھ کی لگ جائے تو وہ اسے پاک کرنا۔ اب آدمی کہے گا صاحب کھیر پہ نظر ہم دلاتے ہیں مگر مولانا نے پڑھ دیا پاک دودھ ملتا ہے، دودھ منڈی جائیے، ہر آدمی ہاتھ اس میں ڈالتا ہے کہنے، یہ آپ نے ہم نے دیکھا ہوگا۔ تو بھیا یہ کہاں لکھا ہے کہ کھیر کے چکر میں نجس دودھ پہ تم نظر دلوا دو؟ ان کی خدمت میں تمہیں ہدیہ بھیجنا ہے، تم رطب پر نظر دلوا دو، تم پھلوں پہ نظر دلوا دو۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حیدری زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ آپ سمجھ رہے نہیں ہیں؟ تو وہ پاک ہو، پھر جس کے ذریعے آپ اسے پکوا رہے ہیں وہ پاک ہو۔ آپ نے، میں نے خود اب کانوں سے سنا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی نے کسی سے ایک دن نظر کے دوسرے دن یہ کہا چاٹ بہت اچھی تھی تمہاری، تو اس نے کہا کیوں نہیں اچھی ہوتی، ہم نے فلاں سے بنوائی تھی۔ اب جب فلاں کا نام لیا تو وہ فلاں ایسے تھے، ان فلاں سے کم از کم نظر کی نہ بنواتے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ تو اس میں دنیا کے مزے کو نہ دیکھیے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھیے۔ ایک بار میں ایک جگہ نظر دینے گیا 13 رجب کو، دکان کا افتتاح تھا، اوپننگ تھی، میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا کہیں آپ پہنچ نہ جائیں وہاں تک، مطلب پہنچ، میں اس سے نہیں ڈرتا کہ وہ اب ظاہر ہے مجھے بلایا تھا انہی نے تو مجھے کچھ سمجھتے ہوں گے تبھی بلوایا تھا، اور تو کہ 13 جب بڑا مصروف دن ہوتا ہے تو میں نے بھی نظر دے کے اور بس جلدی سے میں نکلا، اور انہی نے مجھے مٹھائی کا ایک ڈبہ اور اس میں ہار پھول یہ سب دیے، میں گھر لے کے آیا۔ اس وقت میرے بچے بھی چھوٹے تھے اور لا کے میں نے رکھا، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں باپ کچھ لے کے آئے تو اسے کھولتے ہیں، وہ بچوں نے اسے کھولا، جو ڈبہ کھولا تو اس کے اندر مٹھائی کی صورت ایسی تھی کہ جس سے یہ یقین ہو رہا تھا کہ کسی مسلمان کے یہاں کی نہیں بنی ہوئی ہے۔ اب تو کچھ دکانیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جہاں مطلب اچھی مٹھائی صورت شکل کی بھی اچھی بھی لگے گی۔ تو عزیزان گرامی، میری اہلیہ نے جلدی سے اس کا ڈبہ لیا، ڈبہ کا
اوپر جو نام وام تھا، تو ایک بہت بڑے حلوائی کے گھر دکان کا تھا وہ، یعنی اگر وہ کسی مسلمان کے یہاں سے خریدتا تو شاید 300 روپے کلو مل جاتی، لیکن اس نے جو خریدی تھی وہ 800-900 روپے کلو۔ میں نے کبھی خریدی نہیں ہے، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا دولہا بھی بنتے نہیں دیکھے، سنا ہے لوگوں سے بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے وہ پورا کا پورا ڈبہ یوں بند کر کے گھر میں استعمال نہیں ہوا۔ ہم نہ معصوم ہیں، نہ ہم سید ہیں کہ ہماری رگوں میں رسول آل رسول کا خون ہو۔ جب ہم نے اسے قبول نہ کیا تو اگر ایسی چیز امام کی خدمت میں بھیجیے گا تو امام کیا قبول کریں گے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پاک و صاف۔ اور مثلاً میں نے ایسی جگہ پر بھی ایک بار دھوکے سے چلا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، چلے گئے کہ دوبارہ وہ کئی بار انہیں نے بلایا، میں نہیں گیا، کہ جہاں نظر میں مکس گیدرنگ ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس پرانے لکھنؤ میں تو ابھی یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اور نہ انشاءاللہ ہوں گی مکس گیدرنگ۔ اب ظاہر خوشی کی تاریخ ہے تو اس میں عورتیں سج بند کے بھی آئی ہیں، وہ سب گھر ہی کی ہیں۔ یہ بھائی سب گھر ہی کی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ حوض علمیہ جامع تبلیغ میرے والد مرحوم کا قائم کردہ مدرسہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور اس میں لڑکے چھٹی مانگتے ہیں، تو ایک بچے نے مجھ سے چھٹی مانگی، بہن کی شادی ہے۔ ہم نے کہا چھٹی نہیں ملے گی۔ میں کہیں باہر جا رہا تھا، بس پہ تھا، تو اس نے پھر اپنے گھر سے کسی خاتون سے فون کرایا، کہا بہن کی شادی ہے۔ تو میں نے کہا سگی بہن کی شادی ہے، کچھ امتحان وغیرہ قریب تھے، یا رشتے کی بہن کی شادی ہے کہ ارے کہیں گے سمجھیے بالکل سگی بہن کی۔ ہم نے کہا سمجھیے نہیں، آپ بالکل صاف بتائیے سگی بہن کی شادی ہے یعنی ماں باپ ایک ہیں یا بہن کی طرح سے ہے؟ یعنی خالہ زاد بہن کی شادی ہے۔ تو ہم نے کہا بھئی خالہ زاد اور سگی میں فرق ہے۔ تو بیچاری بولی ارے فرق کیا ہے، بالکل سگوں کی طرح سے گھر میں۔ ہم نے کہا فرق تو بہت بڑا ہے، سگی بہن سے عقد نہیں ہو سکتا ہے، رشتے کی بہن سے عقد ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ سگی کے لیے حرام ہے اور رشتے کی بہن کے لیے جائز ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں سب گھر کی ہیں عورتیں، مکس گیدرنگ کر کے آپ اگر نام اہل بیت پر جمع کر رہے ہیں تو یہ محمد کی توہین ہے۔ جو بھی کام اہل بیت پر کیجئے اس میں کوئی بھی خلاف حکم اہل بیت نہ کیجئے۔ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ آپ انسانوں کی بھیڑ میں سب سے بلند ہے، آپ کے سر پر محبت اہل بیت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جنت کو آپ کے لیے خلق کیا ہے۔ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے یا علی جنت آپ کے چاہنے والوں کی تمنا رکھتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ آپ عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہیں، فرشتے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اہل بیت کو اپنا کہتے ہیں۔ جب آپ اہل بیت کے ہیں تو آپ دنیا کو مڑ کے نہ دیکھیے، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ کیجئے۔ اگر میں بھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس وقت سے پہلے موت آ جائے، میں بھی اگر کوئی خلاف اہل بیت کروں، خلاف حکم اہل بیت کروں، تو آپ اس کو یہ کہہ کے نہ انجام دیجئے گا کہ مولانا جب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔
مولانا کے کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا ہے. شریعت نے جسے حرام کہا ہے ہمارے اماموں نے کہا قیامت تک حرام ہے. شریعت نے جسے حلال کیا ہے وہ صبح قیامت تک حلال ہے. تو کون کر رہا ہے اس کو نہ دیکھیے. اگر ہم بھی غلطی کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی جرت ہو کہ آپ اگر کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں تو آپ یہ تو طے کر لیں کہ یہ غلطی پر ہے, یہ عمل ہم نہیں کریں گے. یہ جواز نہیں ہے کہ ایک عالم کو ہم نے یہ کرتے دیکھا. نہیں, اگر حرام ہے تو سب کے لیے ہے. عوام الناس میں کوئی غلطی کرے گا اسے ایک ایرا عذاب ملے گا, اگر کوئی کرے گا تو اسے 70 گنا عذاب ملے گا. شریعت کی عدالت میں جب عالم کے عمل کو 70 گنا عام انسانوں کے عمل کے سامنے رکھا گیا ہے, مقابل رکھا گیا ہے, ایک عالم کا مرتبہ ہے تو پھر اس کے اوپر سختی بھی اسی طرح سے, نظر بھی قدرت کی اس کے اوپر اسی طرح سے. اگر عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اگر عالم سے گفتگو, مذہبی گفتگو کرنا عبادت ہے, اس کے بزم میں بیٹھنا عبادت ہے, تو اس کے ایک چھوٹی سی غلطی پر قدرت اسے دیتی ہے. یہ مزاج قدرت رہا. یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو رہے, حضرت یونس نے کوئی حرام نہیں کیا تھا, کوئی غلطی نہیں کی تھی, کیونکہ عصمت انہیں گھیرے ہوئے تھی, لیکن قدرت کو مزاج کچھ پسند نہیں آیا تو مچھلی کے پیٹ کے حوالے کر دیا. اب وہ ایک وقت دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں اس کی تفصیل میں بھی چلا جاتا اور چند باتیں عرض کر دیتا. عزیزان گرامی, تو کسی بڑے کے عمل پر یہ نہ کہیے وہ کر رہے ہیں, ارے وہ کر رہے ہیں انہیں کر دیجئے, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ غلط ہے تو وہ ہے غلط. شریعت نے جو کہا ہے اس پہ عمل کیجئے, اور خیال رہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں, اور یہ بھی دھیان رہے کبھی کبھی افراد مذہبی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ دامن اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں. نیکی اسی وقت کو فائدہ پہنچائے گی جب آپ کے دل میں ولایت آل محمد ہوگی. اگر ولایت آل محمد نہیں ہے تو مسجد کا کبوتر بھی بن جائے اس کا ایک سجدہ قابل قبول نہیں ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا, بس آخری حدیث ربط مصائب مجلس تمام, نبی کریم کی ایک حدیث, مسجد چھلک رہی ہے, علی نہیں ہے اس وقت مسجد میں, نبی کی تقریر چل رہی ہے, خطبہ ہے, علی کو آتے دیکھا, مولا علی وہیں پہ رک گئے جہاں پر مطلب جیسے ہم لوگ بھیڑ بھاڑ میں آئے تو آدمی مجمع کو چیر پھاڑ کے نہیں آتا ہے, رک گئے. نبی نے جیسے دیکھا کہ علی قریب آئیے, لوگوں نے تھوڑی جگہ دی, علی اور قریب آئے. نبی نے کہا اور قریب آئیے, علی اور قریب آئے. نبی نے کہا اور قریب آئیے, علی اور قریب آئے. نبی قریب رہے, علی آتے رہے, یہاں تک نبوت و امامت بلا ہو گئی. منظر بالکل معراج کا جیسا لگ رہا تھا. میرے حبیب اور قریب, میرے حبیب اور قریبا, لیکن وہاں 2 کمانوں کے فاصلے پر رک گئے, یہاں بلا فصل ہو گئے. گلے لگایا. اب سب صحابہ دیکھ رہے ہیں, اس میں چاہنے والے خوش ہو رہے ہیں, حسد کرنے والے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی نے چادر یا مولا علی کو مخاطب کیا, یا علی, اگر کوئی راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھے, دنوں میں روزے رکھے, کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے,
اللہ نے اسے حضرت نوح کی اتنی عمر دی ہو، وہ پیدل حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہو، اور حالت صحیح میں صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، لیکن علی اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے تو اسے عہدے منہ جہنم میں پھینک جائے گا۔ حیدری تو آپ محبان اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرات، یہ اتنا بڑا مجمع جمشید صاحب کی مجلس ایصال ثواب میں جمع ہوا، یہ ان کے محب اہل بیت ہونے پر دلیل ہے۔ ان کے صاحبزادے نے مجھ سے جب وعدہ لیا تو ان کو بھی میں جانتا تھا، میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جمشید صاحب کے فرزند ہیں۔ جب انہی نے اشتہار کی تصویر دکھائی تو میں نے پوچھا، ارے کب انتقال ہو گیا؟ دیکھیں، کچھ مومنین، کچھ کیا اکثر مومنین ایسے ہوتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ دیر گفتگو تو نہیں ہوتی، ساتھ میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہوتا، لیکن جب ان کا تصور کیجئے تو کسی مسجد میں نظر آ رہے ہیں، جب ان کو خیال میں لائیے تو کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے چہرے کو دیکھیے تو مسکراتا ہوا جو مومن کی علامتوں میں سے وہ چہرہ، لوگوں سے گفتگو کیجئے تو تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ اہل بیت کے محب ہیں جو ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ باپ کو نہیں جانتے لیکن اولاد بڑی دیندار ہے تو ذہن یہ ضرور کہتا ہے کسی دیندار گھر سے تعلق ہے۔ ان کے بیٹے سے جو میری ملاقات ہے، آج کی نہیں، کافی دنوں کی ہے، میں کبھی کبھی یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس دور میں ایسے نیک جوان ہونا جو ہے یہ ماں باپ کی خوش قسمتی ہے اور ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ دیکھیے، اولاد پر ماں کی تربیت کا اثر تو ضرور پڑتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہے، لیکن جب بیٹا جوان ہو جائے تو پھر اس کے اوپر باپ کی تربیت کا اثر زیادہ ہونے لگتا ہے۔ الحمدللہ ان کے فرزند دیندار ہیں اور جو کچھ مذہب کے بارے میں انہوں نے اپنے والد سے سیکھا ہے انشاءاللہ وہ اس سے بہتر عمل کریں گے۔ اور ہم سب کو سبق لینا چاہیے ہے کہ ہماری گود میں پلنے والے بچے حقیقی دیندار بن جائیں۔ دیکھیں، جب انسان حقیقی دیندار ہوگا تو وہ انسان دوست ہوگا، انسان دشمن نہیں ہوگا۔ بس میں نے پوری اس مضمون کو 2 جملوں میں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ حقیقی دیندار، سچا دیندار اگر ہوگا تو انسان دشمن نہیں ہوگا۔ جب دشمن نہیں ہوگا انسان تو نہ کسی کا مال غصب کرے گا، نہ کسی پر تہمت لگائے گا، نہ کسی پہ جھوٹ باندھے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ کسی کے مال کو غصب کرے گا۔ وہ ہیں جو اپنے کو دیندار بھی کہیں اور ان میں یہ عیب بھی پائے جاتے ہوں۔ بیٹے نے باپ کی ایصال ثواب کی مجلس کی، اتنا بڑا مجمع آیا۔ دیکھیے، ہم لوگ مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے
یہ جو مجمع ایصال ثواب کی مجلس میں آتے ہیں، یہ خطیب کے بیان کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، یہ مرنے والے کے تعلقات، اس کی نیکیاں، اس کی ہمدردیاں، اس کا میل ملاپ، اور پھر جو اس نے اپنے فرزند چھوڑیاں، اولادیں چھوڑی ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے مجمع آتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ باپ بھی نیک اعمال تھا اور اس کی اولادیں بھی نیک اعمال ہیں، لیکن میں ان کے فرزند سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ یہ بتائیے، آپ اپنے والد کی ایصال ثواب کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع جو دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر آپ کے دل پر اتنا ضرور ہوا ہوگا کہ باپ کے خوشی کا مقام تو نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج 7 جنوری ہے، عیسوی سال کے حساب سے میرے والد کے انتقال کی تاریخ بھی آج ہی ہے۔ 7 جنوری 1985 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ایک کم 40 دن تک سال ہو گئے تقریباً ان کے انتقال کو، لیکن آج بھی جب یہ تاریخ آتی ہے تو ہم اس دن کسی شادی وغیرہ میں، خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے، سوائے اہل بیت کی خوشی اگر کوئی ہے، کوئی نیک تاریخ پڑ جائے تو اس کے علاوہ۔ اور آج بھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے آج کا دن ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے کتنا اہم دن تھا، اور ہماری ایک نعمت ہم سے چھنی۔ آج میں بتا رہا ہوں کہ 1 کم 40 سال ہو گئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرے والد کا نام سنا ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا، جو 40 سال کے ہیں یا 40 سال سے کم کے ہیں، لیکن آج بھی جب یہ دن آتا ہے، آج بھی ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، مدرسے میں ہوتی ہے مجلس، لیکن میرے والد کا تصور و خیال ذہن میں آتا ہے اور دل کو صدمہ ہوتا ہے، یتیمی کا احساس ہوتا ہے۔ جبکہ جن مومنین نے انہیں دیکھا ہے وہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں، کچھ بچوں نے اپنے بڑوں سے ان کی تعریف سنی ہے تو وہ تعریف کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں آج جو مجلس ہوئی تھی حوزہ علمیہ جامع تبلیغ، اس میں مومنین آئے، تو یہ سب دکھے ہوئے دل کو سہارا دیتا ہے، مرہم کا کام کرتا ہے۔ تو آج جمشید صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس میں ان کی اولادوں کو بھی یہ ایک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوگی کہ ایسے موسم میں بھی اتنے لوگ آ گئے۔ لیکن کیا میں ایک مظلوم کا ذکر کروں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو ہوا کیا؟ دیکھیے یہ بہترین ایصال ثواب ہے۔ ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ دکھیاری ماں بھی آ گئی کہ جو رومال سفید لے کے آتی ہے اور کہتی ہے میرے لال جب تجھ پر کوئی روئے گا تو آنسوؤں کا نذرانہ میں لوں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہاں بھی جو شہید ہوا تھا اس کی اولادیں تھیں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا ذکر تو آپ برابر سنتے ہیں، اور بھی بیٹیاں وہاں پر ان کی تھیں۔ امام سجاد جب یتیم ہوئے، جب 4 سال کی سکینہ جو اپنے باپ کے دل کا سکون بنی ہوئی تھی، جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، جب کسی نے آواز دی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، تو خیمے میں بچی تڑپ کے رہ گئی۔ بچی بے قراری کے عالم میں در خیمہ تک آ گئی تو دیکھا کہ ذوالجناح باغے کٹائے کھڑا ہے،
تو بیٹی نے زلجنا کو دیکھا، زلجنا زبان بے زبانی میں شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، سکینہ تیرے بابا کو واپس نہیں لا پائے۔ سکینہ نے جواب دیا مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا، مگر اتنا بتا دے وقت ذبح ارے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا نہیں؟ میرا بابا بڑا پیاسا تھا۔ تو زلجنا نے سوؤں کو پٹکا اور کہا سکینہ حسین تباہ کر دیے گئے۔ بچی تڑپ کے رہ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شاید بچی خیموں میں واپس جا کے اپنی بھوبی سے کہہ رہی ہو بابا مارا گیا، اتنی دیر میں خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اور جب خیموں میں آگ لگی تو سکینہ بے چینی سے جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی، ارے کرتے میں آئی، بچی دوڑ رہی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ بجائے اس کے کہ کوئی سہارا دے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس کے کرتے کی آگ کو بجھا دیں، تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شیخ میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا، ارے میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ ادھر جناب زینب ایک جلتے ہوئے خیمے میں گھبرا کے جاتی ہیں، پھر باہر نکل کے آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر باہر نکل کے آتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا بی بی اس خیمے میں کون سی ایسی امانت ہے جو آپ بار بار جا رہی ہیں؟ جواب تو نہیں دیا، مگر جب واپس آئی ہیں تو ایک جوان یتیم زینب کے اوپر ہے۔ جلتے ہوئے خیموں سے امام وقت کو اٹھا کے باہر لائیں۔ کسی نے امام زین العابدین کو تعزیت نہیں دی، تسلی نہیں دی، بلکہ تعزیانے مارے گئے۔ بس ایک بیٹی کا ذکر سن لیجئے وہ مجلس تمام۔ مولا حسین نے اپنی ہر کا نام فاطمہ رکھا تھا اور اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں کہ جب میرا بابا قتل کر دیا گیا اور خیموں میں آگ لگ گئی تو ہم جلتے ہوئے خیموں سے نکلے تو ظالموں نے ہماری چادروں کو چھین لیا۔ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑا، لیکن اس نے نیزے میں پھنسا کے ایسا جھٹکا دیا کہ میں چکرا کے زمین کربلا پر گر پڑی۔ ارے اب جو میں زمین کربلا پر گری تو غش سے فاقہ ایسے ہوا کہ میری بھوبی زینب سے ہوا دے رہی ہے، فاطمہ اٹھو اٹھو، دیکھو زمین کربلا پر کیا ہو رہا ہے، ارے تیرا بابا پامال کیا جا رہا ہے۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں مجھے افاقہ ہوا، لیکن مجھے محسوس یہ ہوا کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، تو میں نے ریتے گھر میں کربلا پہ اپنے منہ کو چھپا لیا اور میں نے کہا بھوبی کوئی چادر لے گیا، ایک چادر لائیے۔ تو میری بھوبی نے جواب دیا فاطمہ اب تیری بھوبی بھی تیری جیسی ہو گئی۔ مطلب یہ تھا کہ بھوبی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ کہتی ہے میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا بھوبی اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اتنی دیر میں میری نظر پشت تو میں نے دیکھا اتنے تازیانے مارے گئے ہیں
کہ پوری پشت خون سے رنگین ہے۔ اے عزاداروں بس ختم ہو گئی مجلس۔ ارے ابھی حسین کی شہادت کو چند منٹ گزرے ہیں کہ زینب کے اتنے تازیانے مارے گئے۔ ہائے سیدہ زینب، ہائے سکینہ، ہائے امام سجاد۔ ارے ابھی چند منٹ گزرے ہیں تو زینب کے اتنے تازیانے، ارے سے کوفے سے شام کتنے تازیانے مارے گئے ہوں گے۔ ارے یہی وجہ تھی کہ نانا کے مدار پر منہ رکھ دیا۔ نانا حسین آ گیا، نانا گھر اجڑ گیا، نانا تازیانے، نانا بازو میرا لعنت اللہ۔ پروردگارہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما۔ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کا ثواب مرحوم مقبول جمشید حسین صاحب ابن حامد حسین صاحب کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان الہی آمین کہنے والوں کے بھی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ حق پرچم کو بلند فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع و جنت المالا پہ جلد تعمیر ہو جائے، روضے تعمیر ہو جائیں۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جمشید حسین صاحب ابن حامد حسین صاحب کے روح کو اصال فرما۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیے کہ آل انڈیا جشن محفل مقاصدہ جشن مولود کعبہ کے عنوان سے ہر سال مدرسہ جامع تبلیغ مولانا عالم صاحب کا مدرسہ جو مفتی گنج میں مصاحب گنج میں ہے اس